علیم خان صاحب آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے خیالات کو. جی بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے منتظمین کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا. جو باتیں ہو گئی ہیں میرے خیال میں ہم اس کی ریپیٹیشن میں جائے بغیر، جو بات میاں صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی، اس میں سے صرف ایک بات میں مولانا صاحب کی دہرانا چاہتا ہوں. اس تصویر کے بارے میں جو ایک بچے کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں یہ فریاد ضرور کروں گا کہ جب ہم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سب مسلمان جو ہیں وہ چپ تھے اور انہوں نے ہماری مدد نہیں کی. تو ہم سب نے واپس تو جانا ہی ہے اور یہ فیس تو کرنا ہی ہے. تو بس اس بات کا خیال رکھیں، جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے یہ بہت تھوڑی ہی ہے، اور اس کے بعد وہ جا کے وہ لمحہ فیس ضرور کرنا ہے کہ جب ہم نے یہ جا کے یہ ندامت جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ہم نے واقعی کچھ نہیں کیا، اور یہ ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہم جو کر سکتے تھے شاید ہم نے وہ بھی نہیں کیا. تو میری گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس پہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے کم از کم ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں. ہم کم از کم مسلمانوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ اس پہ تیز کریں. آج 1 سال ہو گیا ہے اس بربریت کو، اور کوشش کریں کہ ہم اس کے لیے جتنا مسلمانوں کو اکٹھا کر سکیں. اور افسوس اس بات پہ ہے کہ پورا مغرب جو کہ اینیمل رائٹس کے اوپر بھی اکٹھا ہو جاتا، جو کتے اور بلیوں کے رائٹس پہ بھی اکٹھا ہو جاتا، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں ہیں، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور جب UN کا اجلاس ہو رہا تھا اس وقت بھی وہ جو ان کا قتل عام تھا وہ جاری تھا، اور دنیا بے حس ہے اور کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا. اور اس کو جو ہے وہ کیا رنگ دیتے ہیں، اس کو وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کا رنگ دے دیتے ہیں. لیکن جو کہا گیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ بھی یہ سب دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور جس دن وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی اس دن ہم سب دیکھیں گے. میری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہوگی کہ ہم اپنے ڈپلومیسی کے اوپر اپنے مشنز کو بھیجیں، اپنے ایک کوشش کریں گے اس کے اوپر. اور ساتھ ایک میری پوری قوم سے گزارش ہوگی، ہم بہت ساری چیزوں میں بہت بٹے ہوئے ہیں، بہت سارے انتشار کا شکار ہیں، بہت سارے خلفشار کا شکار ہیں. خدا کے لیے کم از کم ایک بات یاد رکھیں، ان ممالک کے پاس کچھ نہیں بچا جو آپس میں ٹوٹ گئے تھے. آج ان ممالک کو دیکھیں جہاں پہ انتشار تھا، جہاں پہ آپس میں فتنہ تھا، فساد تھا. آج ان دنیا میں ان ممالک کا حال دیکھ لیں، اور جن کی ہم آج مثالیں دے رہے ہیں جہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا، ان میں سے ایک بھی نہ معاشی طور پہ مستحکم ہے اور نہ اپنے پولیٹیکل سٹرکچر کے مطابق کوئی جو ہے مستحکم ہے. تو جو ملک ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اندر سے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اس قابل نہیں رہتے کہ کسی دشمن کی جلگار کا مقابلہ کر سکیں. میری سب سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، خدا را اس ملک کی سلامتی کے لیے سب اکٹھے رہیں. سیاست ضرور کریں لیکن ملک پہلے اور سیاست بعد میں رکھیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.